بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اج میں سریکی دے وچ فرمائش تھی کہ سریکی سانو بیان سنواؤ۔ سریکی وچ گفتگو کرے ساں کہ مرشد سانو کیا دیں کہ لوگ سوال کریں تو سا مرشد کو لیندے ہو کہ مرشد سانو کیا دیں، پوچھتے ہو کہ کیا مرشد ہمیں کیا دیتے ہیں، درد دل دیتے ہیں اور پھر اس کی دوا دیتے ہیں۔ اہل ایمان کی نگاہوں کے مناظر دیکھو، آنکھوں موئے وہ پیغام وفا دیتے ہیں۔ یاد رکھتے ہیں دعاؤں میں دن رات ہمیں، ہم عزیز ان کی دعاؤں کو دعا دیتے ہیں۔ یعنی مرشد کی دعا اور مرشد کی جو روحانی فیض، یعنی مرشد سانو دعا دے دیں اور روحانی فیض دے دیں۔ میرے پیر و مرشد خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آپ مجدد بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، ولی بھی ہیں۔ کل میں تو انہوں نے مختصر تعارف سنایا کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ نے کس طرح علم حاصل کیتا اور آپ دے علم دین نال کتنی محبت ہے اور آپ کا نام و نسب ہو گیا۔ اج میں تو اپنے مرشد دیاں کچھ کرامتاں سنوے سا کہ میرے مرشد دیاں سب تو پہلے سمجھو کرامت کے کو آدن، کرامت خلاف عادت کم کو آدن، یعنی جیرا کم بندے دی طاقت نہ ہو۔ مثلا ہوائے اڑنا یہ کوئی بندہ نہیں کر سکتا، کوئی بندہ مدینے میں وانتے نماز پڑھنا، اور اس طرح دی کئی مثالاں ہن کے جناب اعلیٰ کرامت جو خر کے عادت کم ہوئے ولی کو اگر صادر ہوئے اکو کرامت آدھا۔ میرے مرشد خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ دے بارے مشہور ہے کہ کروڑ ایک علاقہ ہے، کروڑ لال عیسد، آپ دے علاقے دے قریب ہندوؤں دی ایک جماعت اور ہندوؤں دی ایک بارات اور آئیے مشہوری ہوئے کہ آپ کو رستہ پوچھا کہ کروڑ دا رستہ کہہ رہا ہے۔ میرے مرشد پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کروڑ دا رستہ دساں یا توڑ دا رستہ دساں؟ انہاں آکھا توڑ دا رستہ دسو۔ میرے مرشد نے نگاہ کیتی سیدھا مدینے والے محمد مصطفیٰ دے دروازے تے پہنچا دیتا۔ اے ولی کامل ہوتا ہے۔ اسی طریقے دے نال میرے پیر مرشد خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ بہت ساریاں کرامتاں ہیں جنہوں بیان کراں، میرے کو وقت تھوڑا ہے۔ اور حضرت پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی لوگوں اللہ دے دین دی تبلیغ کی تھی، اور مرشد پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریداں اور اپنے معتقدین اور اپنے متوسلین لہذا اس طریقے آپ دے بارے مشہور ہے۔ آپ نے ایک روز اپنے خلیفہ بہت وڈے خلیفہ ہیں مولوی عبداللہ، آپ سنے ہیں مولوی عبداللہ المعروف پیر بارو کریم رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ایوی بزرگ ہیں، میرے مرشد خلیفہ مجاز ہیں۔ آپ نے مخاطب ہو کے فرمایا کہ خواجہ فقیر محمد دے مزار دے شرقی جانب میری قبر بنا۔ حالانکہ حضرت صاحبزادہ خواجہ فقیر محمد میرے مرشد صاحبزادہ ہے، جگہ کہنا ہے۔ میرے مرشد نے فرمایا اپنے خلیفہ مجاز حضرت پیر بارو کریم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مولوی عبداللہ میری قبر بناویں میرے پتر فقیر محمد دی مشرقی جانب، اتو جگہ کہنا ہے، اور فرمایا اللہ تینوں توفیق دے وے تو ایک وڈا روزہ بھی بناویں میرا، اور مسجد کی طرف لوگ آمن ونجن فاتحہ بھی پڑھ دیں۔ چنانچہ میرے مرشد دا ایو فرمان بیائن ہی ایویں ہویا ہے کہ حضرت خواجہ فقیر محمد دے مزار، خواجہ فقیر محمد حضرت مرشد دے صاحبزادہ ہیں، انہاں دے شرق جانب آپ دے مزار دی جگہ بڑھ گئی۔ حالانکہ جگہ تا کہنا ہے، جگہ ہے ہی کہنا، لیکن میرے مرشد دا فرمان ہے، تو لہٰذا آج بھی تو سمجھو دربار عالیہ پیر سواگ شریف دے ہوتے بہت بڑا خوبصورت وسیع مزار روضہ شریف تعمیر کیتا گئی ہے، اور لہٰذا مسجد کی طرف اور میرے مرشد خواجہ غلام حسن پیر سواگ دی قبر مبارک ہے، لوگ آندے بھی ہیں ویندے بھی ہیں، فاتحہ بھی پڑھ دیں، قرآن بھی پڑھ دیں، میرے محمد دی ذات درود بھی پڑھ دیں۔ حضرات گرامی اسی طریقے دے نال ایک بئی کرامت ہے۔ ایک دفعہ آپ چک نمبر
57 بنگلہ تے تشریف گھن گئے. آپ نے تقریر کی تھی. میرے مرشد خواجہ غلام حسن پیر سیواگ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی. آپ نے مولوی منور دین وہابی اٹھ کھڑا تھیا آپ کی مجلس دے وچ. اس دا نام ہی مولوی منور. وہ اٹھ کھڑا تھیا مسئلہ علم غیب دے اوتے چند سوالات کی تو، اور آپ نے فرمایا بہن، یعنی میرے مرشد ایک چک وچ گئے، ایک علاقے وچ گئے واز واسطے، تقریر واسطے. ایک بندہ ہے اس کا نام مولوی منور دین اس مولوی کا نام ہے. اٹھ کھڑا تھیا میرے مرشد خواجہ غلام حسن پیر سیواگ رحمۃ اللہ علیہ کو علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے علم غیب کے بارے اس نے سوال کیتا کہ حضور غیب جان دے ہن کہ کہہ نہ جان دے. حضرت نے فرمایا، مجلس ختم تھی، حضرت نے فرمایا بہ. وہ مولوی صاحب بہ گیا، مجلس ختم تھی. آپ نے موصوف یعنی حضرت پیر سیواگ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے شخص خراب تھی سی. میرے مرشد کیا فرمایا؟ اے شخص حضرت دی اے پیش گوئی سچی ثابت تھی، تو لہذا 1300 اے وہابیت نو چھوڑ کے مرزائی اور مرتد بن گیا، اور خود وہابیہ نے اس دے اوتے کفر دا فتویٰ لا. تو میرے مرشدی کرامت ہے، میرے مرشدی آپ نے فرمایا تو خراب تھی سے، اے بندہ خراب تھی سے. لہٰذا دوسری کرامت. تیجی کرامت حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غلام حسن پیر سیواگ دی حیات طیبہ، یعنی زندگی دے وچ ایک اہم واقعہ نور پور تھل ضلع خوشاب دا مقدمہ دائر ہو گیا. آپ دے اوتے قتل دا مقدمہ درج ہو گیا. تو کچھ مدت بڑی تکلیف اٹھائی میرے مرشد نے، پھر آپ بری کیتا گیا. اس عظیم و شان آزمائش دے وچ آپ سرخرو ہوئے، اور بڑا آپ نے اللہ کریم نے آپ کو بہت بڑی طاقت دیتی. یاد رکھو کہ اولیاء اللہ کوئی بھی ہونے نا، اسی طریقے دے نال میں تمہیں ایک بڑی گل سناوا. اعلیٰ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب اعلیٰ حضرت گولوی رحمۃ اللہ علیہ جو گولڈ شریف دے پیر و مرشد ہیں، پیر سید مہر علی رحمۃ اللہ علیہ اور میرے مرشد خواجہ غلام حسن پیر سیواگ ہم زمانہ، یعنی ہر آپ دا زمانہ ہی کوئی. ایک دفعہ میرے پیر و مرشد خواجہ غلام حسن پیر سیواگ اسٹیشن دے اوتے آئے، اور اسٹیشن دے اوتے خواجہ خواجگان سیدنا خواجہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی اس اسٹیشن دے اوتے تشریف گھن ہے. تے سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ڈٹھا میرے پیر و مرشد خواجہ غلام حسن پیر سیواگ نو. آپ دے سر دے اوتے امامہ شریف ہے، آپ نے ڈٹھا، اور آپ دے خلفاء بھی ہیں، خلیفے بھی ہیں. آپ آئے ڈٹھو نے خوبصورت سونی صورت ہے، سر تے امامہ ہے. میرے مرشد خواجہ غلام حسن پیر سیواگ کو جھوکتے ملنے پہ، جھوکتے سلام کیتا. میرے مرشد سید دا بڑا ادب کرے دیا، اور سانو بھی ارشاد فرمایا کان دی پٹی اگر میرا کان دا وال اس طرح ہے، میں ساری کائنات نو محمد دا کلمہ پڑھانے وہاں حسن، کیونکہ میرے مرشد دا خاصہ آئی کافر کو نگاہ کرے رہا، کافر نبی صحیح دا کلمہ پڑھ گیا. تو مریدہ پوچھا جنہے ویلے مل کی دونے خواجہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملے، جھکتے ملے. میرے مرشد جھکا نہ دیتا، آپ سید ہن، میرے مرشد جٹ ہن، سیواگ ہن قوم دے. تے نال جڑے خلیفے ہونے وال سبحان اللہ ہونے. خلیفے سوال کیتا، ایک خلیفہ آئی آپ دا، ہوا کہ صحیح تسا سید ہو، او جٹ ہے، تسا جھکتے کیوں ملتے پہ ہو؟ دنیا تو ہاکو جھکے، تو حضور دی اولاد ہو، حضرت مولا علی دی اولاد دیوے، تو دنیا تو ہاکو جھکے، تسا ایک جٹ کو جھک دے پہ آوے. آپ مسکرائے، حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے، فرمایا بابو تسا جے کو جٹ آدھے کھڑے آوے، اے جٹ نہیں. جہرے ویلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضری دینا، اے جٹ اگو بیٹھا ہوندے، یعنی حضور دی بارگاہ وچ اینا مقام اگلی صفحہ دے وچ. تو لہٰذا دیکھو حضرت خواجہ غلام حسن پیر سیواگ دا مرتبہ اور مقام کتنا ہے. اسی طریقے دنال ایک اور واقعہ ہے فیوزات حسنیہ دے وچ فقیر نے مطالعہ کیتا ہے.
حضرت خواجہ غلام حسن پیر سواگ دے اتنے مقدمہ درج ہو گیا کہ لوگوں زبردستی کلمہ پڑھے نہ بندے، یہ لوگوں زبردستی نبی سنگھ دا کلمہ پڑھے نہ بندے۔ غالباً کئی طرح دے واقعات ہیں جہاں میں پڑھے کتاباں دے وچ کہ ایک حوالدار آئی وہ آئی انگریز، اس دے بھائی نے کلمہ پڑھیا، میرے مرشد نے انہوں کلمہ پڑھایا تو اس نے مقدمہ درج کر دیتا لاہور دی عدالت وچ۔ اور لئیے دے بارے بھی مشہور آتا ہے کہ لئیے دی ایک عدالت اتھے بھی ہے۔ اور ایک اور واقعہ ہے میں اور نواں سناونا چاہنا، وہ یہ ہے کہ حضرت پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ دے اتنے مقدمہ درج ہویا اور اس حوالدار نے میرے مرشد ہوتے ایک مقدمہ درج کروایا کہ یہ جڑا بزرگ ہے نا یہ زبردستی لوگوں مسلمان بڑے نہ ودے، کلمہ پڑھے نہ ودے۔ حضرت خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ دے مقدمہ درج ہو گیا، میرے مرشد خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ عدالت پیش ہے، ہاتھ تے تسبیح ہاتھ آسا ہوندا ہے، سر دے تے امامہ شریف اور چادر مبارک ہوندی ہے، اور آپ نے اشارہ کیتا فرمایا ایکو مایا کے کلمہ پڑھ، ایکو مایا کے کلمہ پڑھ۔ جیویں جیویں میرے مرشد اشارہ کرے دے گئے سارے میرے محمد دے کلمہ پڑھ دے گئے تے کلمہ نبی دا عمرہ دا گانا پڑھدا پڑھیندا حسن نمانا سمجھ ون سیانا سمجھ ون سیانا۔ حضرات گرامی انشاءاللہ ول میں ویڈیو بڑے سا اور مختصر تعارف یہ خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ عظیم ہستی ہے، اسا سارے ولیاں نو منن والے ہیں، اسا کہیں دی تحقیر نہیں کریں دے، ساڑھے واسطے جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، حضرت دادا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، میں آدھا ہونا کہ اگر تسا سیال شریف دا فیض دیکھنا ہے تو گولڈے شریف چلے بنو، میرے مرشد خواجہ غلام حسن پیر سواگ دا روحانی فیض دیکھنا ہوئے تو پیر بارو رحمۃ اللہ علیہ دے مزار تے اور انہاں دے در تے ونیو، میرے مرشد دا فیض تو کو نظر آسی کہ انہاں نے مدارس بڑھائے، مدرسے بڑھائے، عقیدے نو پختہ کیتا اور لوگوں دے عقیدے درست کیتے، اور یہ سارا فیضان خواجہ خواجگان اور قدوۃ الصالحین حجت الکاملین خواجہ خواجگان خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ دا روحانی فیض ہے۔ اللہ کریم میں نچیز حقیر فقیر نو اس فیضان دے وچوں کچھ حصہ بھی عطا فرماوے۔ الحمدللہ میں جو کچھ بھی ہاں میری مختصر سی کہانی ہے، میں جو کچھ بھی ہوں پیر سواگ لجپال کی مہربانی ہے، وما علینا الا البلاغ۔